بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران پیش آنے والے چند واقعات۔ معبد کے پاس۔ ناظرین کرام، مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان کا گزر معبد پر ہوا۔ وہ ایک مستعد اور مہمان نواز خاتون تھیں۔ اتفاق سے اس وقت اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، اس لیے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو مل سکے گا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل سی بکری پر پڑی، جو لاغری کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ اس میں اتنی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ معبد نے کہا، اجازت ہو تو میں اس سے دودھ نکال لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر نکال سکتے ہیں ضرور نکالیے۔ معبد تحیر آمیز فراخ دلی سے بولی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہنے بیٹھ گئے اور ان کے دونوں تھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے بابرکت لمس کے اعجاز کی بدولت اسی وقت بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کر معبد کو دیا کہ پی لو۔ وہ پی چکی تو آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ اسی طرح آپ دودھ نکالتے گئے اور سب کو پلاتے گئے۔ سب سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود پیا اور فرمایا، ساقی کی باری آخر میں آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید دودھ نکالا اور معبد سے کہا، یہ اپنے خاوند کے لیے رکھ لے، بکریاں چلا کر واپس آئے گا تو پیے گا۔ اس کے بعد معبد کے یہ عجیب و غریب مہمان جو بطور مسافر وارد ہوئے تھے مگر گھر کے ہر فرد کو سیراب کر کے جا رہے تھے، رخصت ہو گئے۔ معبد کا خاوند معبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں۔ بہت حیران ہوا اور پوچھا، معبد یہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نہ تھی۔ معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تو معبد سمجھ گیا کہ اتنی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگا، معبد مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ معبد نے جو حلیہ بتایا وہ بدوی فصاحت کا شاہکار ہے، ہم صرف اس کا رواں ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ معبد نے کہا، ترجمہ، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گھنے اور باہم پیوستہ ابرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو، کلام میں روانی کا یہ عالم کہ جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، میانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے پر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، نہ تیوریوں پر بل، نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت۔ محمد اس سے پہلے کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکا تھا، اس لیے مفصل حلیہ مبارک سن کر بولا، واللہ یہ وہی انسان ہیں جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ صدائے غیب۔ معبد کے ہاں جو کچھ پیش آیا وہ ایسا ایمان افروز تھا کہ اللہ نے اہل مکہ کو بھی اس سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، اور ایک غیبی آواز نے اشعار میں پورا واقعہ بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو تمام لوگوں کا رب ہے بہترین جزا دے گا ان دو ساتھیوں کو جو معبد کے خیموں میں اترے۔ باقی اشعار میں سارا واقعہ پوری صراحت سے مذکور ہے۔ غیبی آواز نے یہ اشعار پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت کا ڈنکا گلی گلی بجا دیا۔ ایک اور واقعہ، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ کاروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرا، پوچھا، دودھ پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایک بکری دودھ دیا کرتی تھی مگر اب وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ۔ چرواہا اسے پکڑ لایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ وہ برکت جو معبد کے خیمے میں ظاہر ہوئی تھی یہاں بھی ظاہر ہو گئی، اور بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو بھی پلایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی نوش فرمایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر چرواہا بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں کسی کو مطلع نہ کرنے کا وعدہ کرو تب بتاؤں گا۔ چرواہے نے وعدہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ اچھا آپ وہی ہیں جن کو قریش سابی یعنی دین سے منحرف کہتے ہیں؟ ہاں وہ یہی کہتے ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے جو معجزہ دکھایا وہ کوئی نبی ہی دکھا سکتا ہے۔ چرواہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ جانے پر تیار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ نہ دے سکو گے، جب ہمیں غلبہ حاصل ہوگا تو تم ہمارے پاس چلے آنا۔ علم اب منزل قریب آ چکی تھی۔ اگلے دن آپ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے باسی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے کہ اچانک بریدہ اسلمی 80 آدمیوں کی میت میں آپ کو روکنے آ پہنچا، وہ بھی سراقہ کی طرح 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مگر اللہ جانے کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ آپ نے اس کو نہ کوئی واعظ و نصیحت کی، نہ کوئی معجزہ دکھایا، صرف چند سوالات کیے، تمہارا نام کیا ہے؟ بریدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیا اور فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈک اور خنکی پر متنج ہوا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ اسلم سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم سے سلامتی کا مفہوم اخذ کیا اور فرمایا ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا کون سا اسلم؟ جو بنی سہم کی ایک شاخ سے ہے، بریدہ نے بتایا۔ سہم حصے کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور مزاحن فرمایا تیرا حصہ تو نکل آیا۔ بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں محمد ابن عبداللہ، اللہ کا رسول۔ بریدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ یثرب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ سمجھ گئے کہ آپ اس پر راضی ہیں، چنانچہ بریدہ نے اپنا امامہ کھولا اور اس کو ایک لمبے نیزے کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کو لہراتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔